बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला दुरूस इह्या उलूम बिहम्दिल्लाह ताला। आज हमारा दर्स नंबर 118 है। 117 दुरूस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो चुके। बाब चल रहा था ज़िक्र की फ़जीलत के मुतल्लिक़, तो वही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू का ज़िक्र खैर करना, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की पाकीज़गी, उसकी तस्बीह तहमीद, उसकी किबरियाई को बयान करना, ये कितना बड़ा सवाब है और अल्लाह ताला कितनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाता है, कोई शख्स इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सरकार अबू हुरैरा और अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों हज़रात इस बात पर गवाही देते हैं, हदीस में आता है कि हमने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वबारक वसल्लम से सुना। नबी करीम अलैहिस्सलाम से इन्होंने क्या सुना? सरकार मदीना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो जमात अल्लाह ताला जल्ल जलालहू का ज़िक्र करे, अल्लाहु अकबर, तो फ़रिश्ते जो होते हैं उस जमात को घेर लेते हैं और रहमत जो होती है उस मजलिस और उस जमात को ढांप लेती है। जैसे चादर से कोई चीज़ नहीं ढांपी जाती, इस तरह रहमत उन पर इस अंदाज में नाजिल होती है जिस तरह उनको क्या कर लेती है, ढांप लेती है। और सकीना उन पर नाजिल होता है, सुकून, ये जो क़ल्बी सुकून होता है इंसान को नसीब होता है, ये सकीना उन पर नाजिल होता है। आपने देखा होगा ज़िक्र की मजालिस और महफ़िल में हमें क़ल्बी तौर पे इंतहाई सुकून नसीब होता है, हमारी तबीयत नरम हो जाती है, दिल रोता है, दिल नरम हो जाता है। इतनी ठंडक जो हमारे सीने में नसीब होती है, तो वो क्या चीज़ है? यही तो सकीना है जो अहले मजलिस पे नाजिल किया जाता है। और अल्लाह जल्ला शानुहु अल्लाह ताला उनका तज़किरा अपनी मजलिस मतलब फ़रिश्तों की मजलिस में तफ़ाखुर के तौर पर फ़ख्र फरमाता है। इस मजलिस पर मुल्ला अली कारी जो काबे के इमाम भी रहे हैं, जिन्होंने मिशकात की शरह अरबी में मिरकात भी लिखी है, बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, इमाम भी हैं, वो फरमाते हैं ये फ़ख्र करने का क्या मतलब है? तो मुल्ला अली कारी कहते हैं अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाता है, फ़रिश्तों देखो ये मजलिस वो मजलिस है, ये ऐसे लोग हैं शैतान इन पर मुसल्लत है, शहवतें ख्वाहिशात इनके अंदर मौजूद हैं, दुनिया की जो ज़रूरतें हैं वो इनके पीछे पीछे लगी हुई हैं। इन सब के बावजूद ये ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात, जिन्होंने शैतान की तरफ से आने वाले वसवसे और दुनियावी ज़रूरतों को इन हज़रात ने अपने पस से पुष्ट डाल दिया, पीछे छोड़ दिया, और महज ये लोग अल्लाह फरमाएगा मेरी रज़ा के हुसूल के लिए, ये मेरा ज़िक्र करने के लिए बैठे हैं। अल्लाह फ़रिश्तों पर इस फ़रिश्तों के सामने इस बात पर फ़ख्र फरमाता है, क्योंकि यही नस्ल इंसानियत को अल्लाह ने जब बनाना चाहा तो फ़रिश्तों ने कहा था या अल्लाह हम काफ़ी हैं तेरी तस्बीह तेरी तहमीद को बयान करने के लिए। ये लोग फ़सादी हैं। अल्लाह फरमाता है आज ये फ़सादी नहीं है, ये देखो ज़मीन में बैठ कर मैं रब की रज़ा के हुसूल के लिए, सिर्फ़ मेरी ज़ात और मुझको राज़ी रखने के लिए ये लोग तमाम काम काज ज़रूरियात छोड़कर, दुनिया को छोड़कर, दुनिया को ठोकर लगाकर मेरी बारगाह में मेरा ज़िक्र करने के लिए आए हैं। अल्लाहु अकबर, कितनी खुशकिस्मत और सआदतमंदी की ये बात है। फिर हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मैं तुझे अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अल्लाहु अकबर, तक़वा की हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई, और ये सिर्फ़ अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी उम्मत के लिए है। तक़वा क्या चीज़ है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तमाम चीज़ों की जड़ है। चीज़ों का मतलब तमाम इबादत की जो असल, जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो तक़वा है। जड़ खोखली हो जाए, जड़ को निकाल लिया जाए तो ऊपर जो भी हो वो गिर जाएगा। इबादत के नीचे से तक़वा, परहेज़गारी या तक़वे का माना खौफ खुदा लिया जाए, इस चीज़ को अगर निकाल लिया जाए तो फिर इबादत नहीं रहती। वो नाम की तो इबादत रहेगी लेकिन वो खोखली बन जाएगी। जो सवाब हमें सजदे की लज्जत पर, सजदों पर, जो सवाब हमें रकू पर, जो सवाब हमें सदक़ात व खैरात
جو ثواب ہمیں نیکی کے کاموں میں نصیب ہونا تھا وہ کامل ثواب نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ نیچے سے جڑ کو نکال لیا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصل چیز تمام جو عبادات، تمام چیزوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی پر کیا کرو؟ کاربند رہو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام فرمایا قرآن مقدس کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر ہو، قرآن ہو، اس کا اہتمام کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا۔ جب تو ذکر دنیا میں کرے گا تیرا ذکر آسمانوں میں ہوگا، اور اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین کے اندر یہ تمہارے واسطے نور بنے گا۔ زمین کی ظلمت، اندھیرا، یہاں کی پریشانی، یہاں پر آفات و بلیات اور مشکلات میں یہ جو تو ذکر کرے گا نا، یہ ذکر تیرے لیے نور بنتا چلا جائے گا۔ دنیا کا کوئی اندھیرا تمہارا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ نور کی وجہ سے تم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سیدھی راہ پہ رہو گے۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر اوقات چپ رہا کرو، بات کرو تو بھلائی کی، اور بھلائی کے بغیر کوئی کلام نہ ہو۔ کلام اگر کرنا ہے تو اس میں بھلائی ہو، بھلائی کے علاوہ کوئی کلام نہ ہو۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بھلائی والی بات ہے یہ شیطان کو دور کر دیتی ہے، اور دین کے کاموں میں یہ مددگار ہوتی ہے۔ دینی کام کوئی شروع کرنا ہو تو ہم لوگوں سے مدد بھی مانگتے ہیں، مانگنا بھی چاہیے، لوگ مدد بھی کرتے ہیں، جائز بھی ہے، لیکن یہ جو بھلائی کا کلمہ ہماری زبان سے نکلے گا نا، یہ پھر دین کے کاموں کے اندر ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ زیادہ ہنسی سے بچتے رہا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا چہرے کا جو نور ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا، میری امت کی فقیری یہی جہاد ہے۔ مسکینوں سے محبت و عقیدت رکھنا، اکثر ان کے پاس بیٹھتے رہنا، اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا، اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔ قرابت والے تعلقات جوڑے رکھنا، قریبی، عزیز، اقربا، رشتہ دار، اہل خانہ، ان سے تعلق کو جوڑے رکھنا، اور فرمایا کہ اگر وہ تجھ سے تعلق کو توڑ دیں تب بھی تم نے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا ہے، اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور فرمایا حق بات کہنے میں کبھی بھی تردد نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ چاہے کسی کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اپنے عیب پر ہمیشہ نظر رکھنا۔ اور فرمایا ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، ناجائز امور سے بچنا ہی پرہیزگاری ہے، اور خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں ہے۔ جو شرافت کا معیار ہے وہ انسان کی خوش خلقی ہے۔ تو یار یہ معاملات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بالخصوص، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یہ تعلیمات عطا فرمائے۔ یہ ساری حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے انتہائی یہ باتیں جو ہیں انتہائی مفید ہیں۔ آگے حدیث سنیے، انتہائی لطف آئے گا کہ ذکر کے اندر اللہ پاک نے کیا کمال رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم جل جلالہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے جو انسان کو عذاب قبر سے نجات دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے، آپ اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی جو منازل ہیں ان میں یہ پہلی منزل ہے، تو جو شخص اس میں کامیاب ہوا وہ اگلی منازل میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے کوئی منظر قبر سے بڑھ کر زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ اور ام المومنین امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم علیہ السلام ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ بھی تعلیم امت کے لیے، امت بڑی گناہ گار ہے، حضور معصوم عن الخطا ہیں،
لیکن آج امت عذاب قبر کو بھول چکی ہے۔ نماز کے بعد ہم ہر لحاظ سے دعا کرتے ہیں، معاشی استحکام کے لیے، پاکستان کے لیے، اس کی سالمیت، اس کی بقا، اس کے استحکام کے لیے دعا کی جاتی ہے، اپنی ضرورت کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، روزگار کے لیے، رزق حلال کے لیے، بے اولادوں کے لیے، والدین کے لیے۔ تو بہرکیف یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن قبر کا معاملہ ہو تو خاموشی اور اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو لہٰذا قبر کا جو معاملہ ہے یا عذاب قبر جو ہے اس سے بھی پناہ کی دعا نماز کے بعد معمول بنائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے ہر نماز کے بعد کہ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی اور جنات کے سوا ہر جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کو دفن کیا گیا تو قبر نے جو تھوڑا سا دبایا تو حضور کے صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کو بیان کیا۔ اسی چیز کا نام ذکر ہے۔ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی کو بیان کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے بھی حضور علیہ السلام کی تسبیحات کو بیان کیا۔ فسبحنا طویلا، ہم نے بھی حضور علیہ السلام کے تسبیح کو دیکھ کر ہم نے بھی تسبیح کو بیان، اللہ کی تسبیح کو ہم نے بیان کیا، طویلا لمبا کیا۔ ثم کبرا فکبرا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، فکبرا، ہم نے بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا۔ جب یہ ساری تسبیحات کا معاملہ ہوا نبی کریم علیہ السلام خاموش ہے، حضور کے صحابہ خاموش ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندہ مومن کی قبر کو تنگ کر دیا گیا تھا، اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی کبریائی کو جب ہم نے بیان کیا تو اللہ نے اپنے ذکر کے طفیل اس بندہ مومن کی قبر کو کشادگی عطا فرما دی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے وہ انسان کی قبر کو کشادہ کرتا ہے، روشن کرتا ہے، منور کرتا ہے، تا حد نگاہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس سے بھی بڑھ کر مومن کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر یہ قبر کے لحاظ سے اس طرح قبر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سنیے، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کریم رب بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائے گا، ان کے چہروں پہ چمکتا ہوا نور ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگ ان پہ رشک کریں گے، نہ وہ انبیاء نہ وہ شہداء۔ عام جس طرح موت آتی اس طرح ان کو موت آئی ہوگی، لیکن موتیوں کا ممبر ان کے لیے ہوگا۔ لوگ رشک کریں گے، اتنے حسین و جمیل، یہ چمکتے دمکتے نورانی چہرے، نہ یہ اللہ کے نبی نہ یہ شہداء ہیں۔ شہداء کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، قیامت کے دن خاص مقام ان کو نصیب ہوگا۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مختلف مقامات پر مختلف خاندانوں کے لوگ بیٹھ کر اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس ذکر کی بدولت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو یہ عظیم مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اللہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور، قبر اطہر پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے علمی روحانی فیض و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اگلے درس پر بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔